بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو یہ پانی کا ایک چشمہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک خشک پہاڑ تھا اور ایک ولی اللہ کی کرامت سے یہاں پر یہ چشمہ جاری ہوا ہے۔ آج آپ کو اس کا احوال سنانا چاہتا ہوں کہ یہ چشمہ کیسے جاری ہوا، وہ بزرگ کون سے تھے، ان کی کرامت کیا تھی، پورا واقعہ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں، دراصل ان کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی ایک نظر سے وہ کام کر دکھاتے ہیں جو دنیا بڑی طاقت کے باوجود نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو آج اس پانی کے چشمے کا یہاں پہ پھوٹنا اور یہ ایک پورا واقعہ ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایک بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی آپ دبا دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی میری ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج میں اور جناب محمد عزیز الحق صاحب سپیشلی یہ چشمہ دیکھنے کے لیے اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے، یہ چشمہ کیسے جاری ہوا، یہ ساری معلومات میں آپ کو دوں گا، لیکن آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو یہ معلومات ملیں۔ یہ پانی کا چشمہ ہے جی، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت پھولوں کا پودا مجھے نظر آ رہا ہے، میں اگر اس تک پہنچ پاتا ہوں۔ یہ چشمہ ہے جی، اور یہ اس کے ساتھ پھول ہیں، یہ پہاڑی پھول ہیں جی، یہ آپ دیکھیں، اور یہ دیکھیں جی پھول۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پانی کا چشمہ، بلکہ اصل چشمہ تو وہ تھا جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا، ایک دفعہ پھر بھی دکھاؤں گا۔ یہ اس کا پانی بہہ کے آ رہا ہے اور یہ ویسے ایک آبشار سی بن رہی ہے اور بڑی خوبصورت جگہ معلوم ہو رہی ہے۔ یہ خشک پہاڑ ہے جی، جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ چشمہ جاری ہوا ہے جی بزرگوں کی کرامت سے۔ آج آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا صاف، شفاف اور میٹھا پانی ہے۔ وہ بزرگ کون سے تھے آپ کو یہ بھی بتا دوں جی، وہ بزرگ تھے جی اللہ کے نیک ولی پیر شاہ سوار۔ پیر شاہ سوار کا مزار پٹیوٹ سیداں، تحصیل جنڈ، ضلع اٹک میں ہے۔ پٹیوٹ سے اٹک جائیں، آج کل تو یہاں پر روڈ بن چکا ہے، اس وقت جو راستہ تھا یہاں پہ اس کو گھوڑا راستہ کہا کرتے تھے، یعنی وہاں پہ صرف گھوڑے پہ بندہ سفر کر سکتا تھا اور ممکن نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ پیر شاہ سوار اٹک جا رہے تھے یا اٹک سے واپس آ رہے تھے، تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ آج کل یہ چشمہ ہے، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے وضو کرنا تھا لیکن یہاں پہ کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ آخر انہیں ایک چرواہا یہاں پہ نظر آیا، تو پیر صاحب نے اس چرواہے سے کہا کہ آپ کے پاس پانی تو نہیں ہے؟ چرواہے نے بتایا کہ میرے پاس پانی ہے لیکن میں نے سارا دن یہی پانی پینا ہے، میرے پاس ایک مشکیزہ ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ پانی دیں تھوڑا سا پینے کے لیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی لے لیں، آپ تھوڑا سا پی لیں اس میں سے۔ پیر صاحب نے وہ مشکیزہ لیا، سراہی لی اور پانی پیا۔ جب پیر صاحب پانی پی چکے تو انہوں نے اس چرواہے سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وضو کر لوں باقی پانی سے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو چرواہے نے کہا کہ جناب، اب چرواہا شاید انہیں جانتا نہیں تھا، چرواہے نے کہا کہ جناب آپ تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے لیکن اس پورے علاقے میں کہیں بھی پانی نہیں ہے، میں بہت دور سے پانی لے کے آیا ہوں، تو اگر آپ نے پانی استعمال کر دیا تو میں اپنا یہ سارا دن کیسے گزاروں گا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن پیر صاحب نے آخر کار منت سماجت کر کے اس چرواہے سے پانی لے لیا اور اس کو راضی کر لیا کہ آپ ساتھ ساتھ یہ مناظر بھی دیکھتے جائیں
یہ کچھ پرانے آثار ہیں اس کو محفوظ کرنے کے۔ پیر صاحب نے پانی لیا، وضو کیا، اور جو پانی بچ گیا وہ پیر صاحب نے اس جگہ پر انڈیل دیا جہاں پر آج یہ چشمہ موجود ہے۔ چرواہے کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ میرا پانی اس نے ضائع کر دیا۔ لیکن پیر صاحب نے اس چرواہے سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو پانی دے گا، اور اتنا دے گا کہ آپ بالکل سیر ہو جائیں گے، کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہے گا، آپ خود بھی پانی پئیں گے، آپ کے جانور بھی پانی پئیں گے، پورے علاقے میں پانی پھیل جائے گا۔ لیکن چرواہا تو چرواہا تھا، اس نے کہا جی آپ نے کمال کیا ہے، آپ کو پانی پینے کے لیے میں نے دیا ہے، آپ نے پی لیا ہے، وضو بھی کر لیا ہے، اور جو پانی بچا ہے آپ نے اس کو انڈیل دیا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جی جہاں پہ یہ چشمہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ پیر شاہ سوار نے یہاں پہ وہ فالتو پانی انڈیلا، اور جب پانی انڈیل چکے تو ظاہر ہے کچھ دیر کے لیے وہ پانی کھڑا رہا۔ پیر صاحب وضو کر چکے تھے، انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر انہوں نے اس جگہ کے ساتھ ہی جہاں پہ یہ چشمہ ہے یہاں پر انہوں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اسپیشلی اس علاقے کی پانی کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سارے علاقے کو پانی سے سیراب کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب تو چلے گئے دعا کر کے، چرواہا بیٹھا رہا دیکھتا رہا، اور پتہ نہیں پیر صاحب کو دعائیں تو نہیں دی ہوں گی، اس نے بد دعائیں دی ہوں گی۔ لیکن بہرحال کچھ دیر کے بعد اس چرواہے نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ پانی کا آثار ہیں۔ وہ یہی سمجھا کہ جو پیر صاحب نے پانی انڈیلا تھا یہاں پہ وہی پانی کھڑا ہوا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ سیم والی ہوتی گئی، پانی یہاں سے آتا گیا، لوگوں نے یہاں پہ تھوڑی سی کھدائی کی تو یہاں پہ یہ چشمہ نمودار ہو گیا، اور یہ کئی سال گزر چکے ہیں اس کو، تو یہ چشمہ اب جاری ہے، اور نہ صرف جاری ہے بلکہ یہ بڑا دور تک اس کا پانی اب جا رہا ہے۔ یہ جو میں آپ کو اس وقت یہ راستہ دکھا رہا ہوں یہ سارا وہ چشمے کا پانی ہے جو یہاں سے آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اب اس طرح کے جنگلی پھول بھی اسی پانی کے آسرے پہ یہاں پہ اگے ہوئی ہیں۔ اور دوستو آپ کی معلومات کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کالا چٹا پہاڑ میں ہے، پٹیوٹ سیداں سے تقریباً کوئی یہ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آج کل یہاں پہ سڑک بن چکی ہے، اٹک پٹیوٹ پسال روڈ اسے کہتے ہیں۔ پہلے اسے گھوڑا راستہ کہا جاتا تھا، صرف گھوڑے یہاں پہ سفر کرتے تھے انگریز کے دور میں، اب یہاں پہ گاڑیاں چلتی ہیں، اور پورا علاقہ اس پانی سے استفادہ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں بڑا خوبصورت پانی ہے، بڑا میٹھا پانی ہے، اور بڑا شفا یاب پانی ہے۔ یہ پانی موجود ہے جی سنبل بنگلے کے ساتھ، اور اس کو بھی سنبل پانی کہا جاتا ہے۔ سنبل پانی اس لیے دوستوں کہتے ہیں اسے کہ یہاں پہ کسی زمانے میں ایک روایت کے مطابق سنبل کے درخت ہوا کرتے تھے، جبکہ ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پر سنبل درختوں کی نرسری بنائی گئی تھی انگریز کے دور میں۔ سنبل بنگلہ جو ہے یہ بھی ایک روایت کے مطابق 1906 میں تعمیر ہوا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1923 میں۔ 1906 والی جو بات ہے یہ شاید ایسے ہو کہ یہاں پہ محکمہ جنگلات نے کچھ کام سٹارٹ کیا ہوگا انگریز دور میں، اور 1923 میں یہاں پر باضابطہ سنبل بنگلہ بنایا گیا ہے۔ اس چشمے کا نام سنبل پانی چشمہ ہے، اور یہ پٹیوٹ سیداں کے بالکل قریب ہے، اٹک پٹیوٹ روڈ پہ ہے۔ تھوڑا سا اس کا ویو میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں۔ یہ چونکہ ایک عرصہ سے آباد ہے، زمانہ گزر گیا ہے، اور اب یہاں پہ سنبل کے درخت موجود نہیں ہیں۔ کسی زمانے میں سنا ہے کہ ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا نام سنبل پانی چشمہ رکھا گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ ایک اور منظر دیکھ لیں، بڑے دور تک یہ پانی جا رہا ہے جی اس کا۔ اور دوستو اگر آپ یہ چشمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نشاندہی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے۔ آپ اٹک پٹیوٹ روڈ پہ سفر کر رہے ہوں تو سنبل بنگلے کے ساتھ ہی یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ بورڈ تو ویسے لگا ہوا ہے محکمہ جنگلات والوں کا، لیکن یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں سے اس چشمے کا
اس طرف یہ راستہ جا رہا ہے، یہ تھوڑا سا آگے بالکل چشمہ ہے۔ عزیز الحق صاحب نے پانی پیا جی یہاں سے۔ اب میں بھی پانی پیتا ہوں اور پھر دوستو آپ سے لیتا ہوں اجازت۔ آج آپ کو ویڈیو دکھائی ہے سنبل پانی چشمہ کی، اور یہ ساری معلومات آپ کو کیسی لگی ہیں مجھے آپ ضرور بتائیے گا۔ میں ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے طور پہ بتا دوں کہ یہ کرامت ہے پیر شاہ سوار آف پٹیوٹ سیداں کی، جن کا مزار آج بھی پٹیوٹ سیداں میں ہے۔ وہاں پہ عرس بھی ہوتا ہے اور بڑی دنیا آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں سنبل چشمہ پانی سے چاہوں گا دوستو آپ سے اجازت۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔